پاکستان کی خودکش دھماکوں کے جواب میں افغانستان میں مقیم دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر کارروائی۔ انٹیلیجنس کی بنیاد پر 7 دہشت گرد کیمپوں کو ہدف بنایا گیا۔ فتنہ خوارج اور اس کے اتحادیوں کے خلاف کارروائی کی گئی۔ ISKP کے ٹھکانوں کو سرحدی علاقے میں نشانہ بنایا گیا۔ دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو درستی مکمل اہلیت کے ساتھ ٹارگٹ کیا گیا۔ اسلام آباد کی امام بارگاہ، باجوڑ اور بنوں میں دھماکے ہوئے۔ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں بنوں میں ایک اور واقعہ پیش آیا۔ فتنہ خوارج نے دہشت گردانہ حملے افغانستان میں مقیم قیادت ہینڈلرز کی ہدایت پر کیے۔ حملوں کی ذمہ داری فتنہ خوارج اور اتحادیوں نے قبول کی۔ افغانستان کے صوبوں پکتیکا، خوست اور ننگرہار میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر کارروائی۔ ذرائع کے مطابق دھماکوں سے دہشت گردوں کے ٹھکانے مکمل ملیامٹ ہو گئے۔ دھماکوں کے نتیجے میں کئی دہشت گردوں کے مارے جانے کی اطلاع ہے۔ افغانستان میں کالعدم TTP کو کاری زد پہنچی۔ کالعدم TTP کے سوشل میڈیا گروپ چیٹ میں دہشت گردوں کی ہلاکتوں کی تصدیق۔ ذرائع کے مطابق پیغامات میں ننگرہار کے ضلع بہسود کے گاؤں گردی کچ میں فضائی کارروائی کا ذکر۔ فضائی بمباری کے نتیجے میں متعدد دہشت گرد ہلاک اور زخمی ہوئے۔ پاکستان نے ہمیشہ خطے میں امن و استحکام قائم رکھنے کی کوشش کی۔ پاکستانی شہریوں کی حفاظت اور سلامتی ہماری اولین ترجیح ہے۔ وزارت اطلاعات نے کہا، پاکستانی عوام کی حفاظت اور سلامتی سب سے اہم ہے۔ بین الاقوامی برادری مثبت اور تعمیری کردار ادا کرے۔ افغان حکومت سے دوحہ معاہدے کی ذمہ داریوں کا مطالبہ کرے۔ افغان حکومت اپنی سرزمین کو دیگر ممالک کے خلاف استعمال ہونے سے روکے۔ بین الاقوامی برادری کا مطالبہ خطے عالمی امن و سلامتی کے لیے نہایت اہم اقدام ہے۔ پاکستان has capacity, پاکستان has the capability، اور اگر یہ پاکستان جس طریقے سے اگر یہ رسپانس گیا پاکستان کی طرف سے، تو this is the representation and demonstration of the will of the people of Pakistan through their armed forces۔ افغانستان پوری دنیا میں دہشت گردی پھیلا رہا ہے۔ دفاعی تجزیہ کار میجر جنرل ریٹائرڈ ظاہر محمود کی RY نیوز سے گفتگو۔ افغان رجیم ذمہ دارانہ رویہ نہیں اپنا رہی، ایسا ہونا تھا۔ افغان رجیم پاکستان کو ایکشن کرنے پر مجبور کرتی رہی۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز نے کہا، پاکستان نے فیصلہ کیا دہشت گردوں کے خلاف ہارڈ اسٹیٹ کی طرح ایکشن کریں گے۔ افغانستان میں دہشت گردوں سے متعلق تمام تفصیلات ہیں۔ افغانستان میں بھارتی کہاں ٹریننگ دیتے ہیں، یہ معلومات بھی ہیں۔ پاک فوج کے 2 سپوت مادر وطن پر قربان۔ بنوں میں خفیہ اطلاع پر آپریشن کے دوران سیکیورٹی فورسز کے قافلے پر حملہ۔ دہشت گردوں نے بارود سے بھری گاڑی سیکیورٹی فورسز کی گاڑی سے ٹکرائی۔ لیفٹیننٹ کرنل شہزادہ گل فراز اور سپاہی کرامت شاہ نے جام شہادت نوش کیا۔ اگلے دستے نے خودکش بمبار کو بر وقت روک کر بڑی تباہی کا منصوبہ ناکام بنایا۔ فائرنگ کے تبادلے میں 5 خارجی مارے گئے۔ خودکش حملے کے تانے بانے افغانستان سے جا ملے۔ فتنہ خوارج کے ذیلی گروہ اتحاد المجاہدین نے ذمہ داری قبول کر لی۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے گروہ کا مرکزی سرغنہ گل بہادر اور اس کے اہم کمانڈر افغانستان میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ صدر، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کی بنوں میں سیکیورٹی فورسز کے قافلے پر حملے کی مذمت۔ کراچی نارتھ ناظم آباد حیدری میں گیس سلنڈر دھماکے سے فلیٹ میں آتشزد کی، لڑکا جاں بحق، 4 افراد زخمی۔ آگ سے 10ویں منزل پر فلیٹ تباہ ہو گیا۔ پولیس حکام کے مطابق سلنڈر پھٹنے سے مجموعی طور پر 2 فلیٹس متاثر ہوئے۔ عینی شاہدین نے بتایا، آگ سحری کا وقت ختم ہونے سے کچھ دیر قبل لگی۔ پاکستان سمیت اسلامی ملکوں کے مشترکہ اعلامیے میں امریکی سفیر کے بیان کی مذمت۔ اردن، UAE، قطر، ترکی، مصر سمیت کئی ممالک کا مشترکہ اعلامیہ۔ سعودی وزارت خارجہ نے بھی امریکی سفیر کے بیان کو مسترد کر دیا۔ اسلامی تعاون تنظیم اور خلیج تعاون کونسل کی جانب سے بھی مذمت۔ اسرائیل کی عرب اراضی پر بالادستی کے بیان کو مکمل طور پر مسترد کر دیا گیا۔ بیانات عالمی قانون اور اقوام متحدہ کے چارٹر کی کھلی خلاف ورزی قرار۔
امریکی سفیر کے بیان کو علاقائی امن و استحکام کے لیے سنگین خطرہ قرار دیا گیا۔ امریکی سفیر کا بیان صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے امن ویژن کے بھی منافی قرار۔ اعلامیے میں مقبوضہ فلسطینی علاقوں پر اسرائیلی بالادستی، مغربی کنارے کے الحاق اور غزہ کو الگ کرنے کی کسی بھی کوشش کی مخالفت۔ 4 جون 1967 کی سرحدوں پر آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کا اعادہ اور مشرقی القدس کو فلسطین کا دارالحکومت بنانے پر زور دیا گیا۔ ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ کے خدشات بڑھنے لگے۔ دوسرا امریکی بحری بیڑا بحیرہ روم میں داخل ہو گیا۔ امریکہ نے اردن کے ایئر بیس پر بھی 60 لڑاکا طیارے کھڑے کر دیے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا کہنا ہے بین الاقوامی طاقتیں ایران کو جھکنے پر مجبور کرنے کے لیے صف بندی کر رہی ہیں۔ ایران اس دباؤ کے سامنے سر نہیں جھکائے گا۔ امریکی سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد صدر ٹرمپ کا نیا اقدام، عالمی ٹیرف 10 سے بڑھا کر 15% کر دیا۔ کہتے ہیں کئی ملک دہائیوں سے امریکہ کو لوٹتے رہے، لیکن اب انہیں کسی رعایت کے بغیر قانونی طور پر جائز 15% ٹیرف کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جو بھی ابھی تک چیزیں سامنے آئی ہیں ان ٹرمز آف اسٹیٹمنٹس یا ان ٹرمز آف جسٹیفیکیشن، وہ تو اس چیز کو سیٹسفائی نہیں کرتی۔ بیٹر جسٹیفیکیشن نیڈس ٹو کم آؤٹ۔ جہاں تک آپ نے لیگل جسٹیفیکیشن کا کہا کہ یہ پنجاب ایئر کے لیے ہے، تو مجھے تو یہ نہیں لگتا کہ پنجاب ایئر کے لیے ہو سکتا ہے۔ طیارے پر پنجاب حکومت کے بیانات اطمینان بخش نہیں۔ طیارہ خریداری پر ایسا جواز پیش کیا گیا جس سے کوئی مطمئن نہیں۔ مجھے نہیں لگتا یہ طیارہ پنجاب ایئر کے لیے ہو سکتا ہے۔ وزیر مملکت بیرسٹر عقیل کی پنجاب حکومت پر تنقید، کہا طیارہ اگر حکومت کی ضرورت ہے تو پھر بتائیں، خرید لیا ہے، اس میں کوئی چھپانے والی بات نہیں۔ جہاز سے متعلق بتانا چاہیے کیونکہ یہ عوام کے ٹیکس کا پیسہ ہے۔ آج یہ حکومت نہیں رہتی تو کیا آنے والے وزرائے اعلیٰ یہ طیارہ استعمال نہیں کریں گے؟ کو خریدنے کی صرف ایک ہے، وہ بادشاہانہ مائنڈ سیٹ ہے۔ مریم نواز صاحبہ اس کا اظہار کرتی ہی رہتی ہیں۔ جو وفاقی حکومت ہے اس کی ایک اسٹیٹڈ پوزیشن ہے، سرکار بزنس نہیں کرے گی، اور اسی لیے آپ نے پی آئی اے کو بیچا ہے، 10 ارب روپے کی بکی ہے اور 11 ارب روپے کا آپ جہاز دے رہی ہیں۔ وفاقی حکومت نے پی آئی اے 10 ارب کی بیچ دی۔ پنجاب حکومت نے 11 ارب کا ایک لگژری جہاز خرید لیا۔ سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کہتے ہیں یہ مریم نواز کی شاہانہ سوچ کا اظہار ہے۔ ایسا لگژری جہاز تو عرب حکمران استعمال کرتے ہیں۔ پنجاب حکومت ٹیکس پیئر کا پیسہ شاہ خرچیوں پر اڑا رہی ہے۔ سابق لیگی رہنما محمد زبیر نے کہا پنجاب حکومت کا طیارہ خریدنے کا معاملہ مزے کا خیز اور افسوسناک ہے۔ طیارے کی خریداری موجودہ وقت کا سب سے بڑا اسکینڈل ہے۔ پنجاب میں کئی بچے پیسے نہ ہونے کی وجہ سے اسکول نہیں جاتے۔ ساری چیزیں ہو رہی تھی، آسانی کی طرف جا رہی تھی۔ جب یہ موجودہ آرمی چیف کی تقرری کی بات آئی، یہی محترمہ علیمہ خانم تھی جن کی سازشوں سے خرم امید رکڑی کو بھی نکلوایا اور لانگ مارچ کا مشورہ دیا کہ ثالثی اگر مریم نواز کریں جن کے ساتھ ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں۔ مریم نواز کے ساتھ علیمہ خان صاحبہ کے؟ جی ہاں، مریم نواز صاحبہ نے ہی تو اس کی بیٹوں کی رہائی میں کلیدی کردار ادا کیا۔ چیزیں آسان ہو رہی تھیں۔ آرمی چیف تقرری کی بات آئی تو علیمہ خانم نے سازشیں کی۔ اس وقت علیمہ خانم نے لانگ مارچ کا مشورہ دیا۔ شیر افضل مروت کہتے ہیں وزیر اعلیٰ مریم نواز کے علیمہ خانم سے اچھے تعلقات ہیں۔ مریم نواز نے علیمہ خانم کے بیٹوں کی رہائی میں کلیدی کردار ادا کیا۔ پنجاب حکومت نے ان کی ضمانت کے خلاف کوئی درخواست نہیں دی۔ پاکستان سمیت اسلامی ملکوں کے مشترکہ اعلامیے میں امریکی سفیر کے بیان کی مذمت۔ اردن، یو اے ای، قطر، ترکی، مصر سمیت کئی ممالک کا مشترکہ اعلامیہ۔ سعودی وزارت خارجہ نے بھی امریکی سفیر کے بیان کو مسترد کر دیا۔ اسلامی تعاون تنظیم اور خلیج تعاون کونسل کی جانب سے بھی مذمت۔ اسرائیل کی عرب اراضی پر بالادستی کے بیان کو مکمل طور پر مسترد کر دیا گیا۔ بیانات عالمی قانون اور اقوام متحدہ کے چارٹر کی کھلی خلاف ورزی قرار۔ امریکی سفیر کا بیان صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے امن ویژن کے بھی منافی قرار۔
ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ کے خدشات بڑھنے لگے. دوسرا امریکی بحری بیڑا جیرلڈ فورڈ بحیرہ روم میں داخل ہو گیا. امریکہ نے اردن کے ایئر بیس پر بھی 60 لڑاکا طیارے کھڑے کر دیے. ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا کہنا ہے بین الاقوامی طاقتیں ایران کو جھکنے پر مجبور کرنے کے لیے صف بندی کر رہی ہیں. ایران اس دباؤ کے سامنے سر نہیں جھکائے گا. بابر اعظم کا نام ٹیم میں کیسے تھا؟ جب پتہ ہے بارش ہے تو اپنی بات کو تو وہ خود ہی غلط ثابت کر رہا ہے. بابر کی بات اب مجھے لگ رہا ہے کہ آن ٹائم ٹاس ہوا ہے نا، اس لیے انہوں نے چینج نہیں کیا. سابق کرکٹرز کی بابر اعظم کو فائنل 11 میں شامل کرنے پر تنقید. جب پتا تھا بارش ہونی ہے تو بابر کو ٹیم میں کیوں شامل کیا گیا؟ مائک ہیسن کے فیصلوں پر کس طرح واہ واہ کروں. سابق کرکٹر باسط علی کا پروگرام ہر لمحہ پرجوش میں اظہار خیال. کامران اکمل نے کہا میچ ہو جاتا تو 2 پوائنٹ مل جاتے. ٹیم میں ایک اور فاسٹ بالر شامل ہونے سے بالنگ اچھی ہو جائے گی. خواجہ نافع کو کھلانا چاہیے، وہ ٹیم کی ضرورت بھی ہے. اداکار ہارون بنے مہمان. سامنا کیا دلچسپ سوالوں کا. مصطفیٰ چودھری نے خلیل الرحمان قمر کا روپ دھارا. عادی نے چٹکلوں سے ہنسایا. پاکستانی کھلاڑیوں کو دی 100 لیگ سے نکالنا شرمناک عمل ہوگا. انگلش ٹی20 کپتان ہیری بروک کی لیگ کے بھارتی مالکان کی پالیسیوں پر کڑی تنقید. کھیل کو سیاست سے آلودہ کرنے کے خلاف اور پاکستانی کھلاڑیوں کے حق میں کھل کر بول پڑے. کہا پاکستان کرکٹ کی ایک عظیم قوم ہے، ان کے پاس دنیا کے بہترین کھلاڑی ہیں. اگر ان کے پلیئرز دی 100 میں نہ ہوئے تو یہ انتہائی شرمناک ہوگا. اور کے علاقے کہنا میں خالی پلاٹ سے خاتون کی لاش ملنے کا واقعہ. ملزم گرفتار، جرم کا اعتراف کر لیا. پولیس کے مطابق خاتون کو اس کے دوست نے قتل کیا. مقتولہ ملزم کو شادی کے لیے بلیک میل کر رہی تھی. خاتون کو 2 روز قبل قتل کیا گیا. نصیر آباد میں وابڈا کے 200 ٹرانسفارمرز کی چوری. گرفتار ملزمان کی نشاندہی پر کباڑ کی دکانوں سے لاکھوں روپے مالیت کے تار برآمد. ایس ایس پی نصیر آباد کے مطابق مسروقہ سامان میں ڈپٹی کمشنر کے دفتر کے ٹرانسفارمر کے تار اور کوئل بھی شامل ہے. تار چور گروہ اب تک سینکڑوں مسروقہ ٹرانسفارمر، کوئل اور تار لاہور میں فروخت کر چکا ہے. منشیات سے پاک اور ڈیجیٹل طور پر با اختیار قوم کی تشکیل اہم ہے. ہنگامی حالات اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ میں اسکاؤٹس کا کردار ناگزیر ہے. صدر مملکت آصف علی زرداری کا عالمی یوم اسکاؤٹس پر پیغام. کہا پاکستان سے پولیو کے خاتمے میں اسکاؤٹس کی فعال شمولیت ضروری ہے. قائد اعظم نے اسکاؤٹنگ کو نوجوانوں کی کردار سازی کے لیے اہم قرار دیا تھا. مزاحیہ شاعر سید سلمان گیلانی انتقال کر گئے. عمر 74 سال تھی. دل اور جگر کے عارضے میں مبتلا تھے. نماز جنازہ آج دوپہر 1:30 بجے جامعہ اشرفیہ لاہور میں ادا کی جائے گی. سید سلمان گیلانی نے 1 بیٹا اور 2 بیٹیوں کو سوگوار چھوڑا. اور انقلابی اور ولولہ انگیز شاعری کے باعث شاعر انقلاب کہلانے والے جوش ملیح آبادی کو دنیا سے گزرے. 44 برس بیت گئے. عمر بھر صاف گوئی، صداقت اور جرأت کا علم بلند رکھا. تحریک جدوجہد آزادی میں نمایاں کردار ادا کیا. جوش ملیح آبادی کے کم و بیش 24 مجموعہ کلام ہیں. حکومت پاکستان نے انتقال کے 31 برس بعد انہیں ہلال امتیاز سے نوازا.